Now let's look at managing ڈے ٹو ڈے ویریشن کے ان کا امپیکٹ ایم پی ایس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے. ویریشن ان دا ڈیمانڈ ان دی شپمنٹ بیسیکلی آلموسٹ آن ڈیلی بیسس جو ٹرانزیکشنز پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر ریکارڈ ڈی آر پی کا اپ ڈیٹ ہوتا ہے. یہ ریگولر بیسس کے اوپر ہوتا ہے اور یہ جو شپنگ پلانس چینج ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایم پی ایس کے اوپر ڈی اسٹیبلائزنگ امپیکٹ پڑتا ہے. اس کو ایم پی ایس کو وہ ڈی اسٹیبلائز کر سکتا ہے. تو اس بیسس کے اوپر لیٹس لک ایٹ کہ کیسے یہ امپیکٹ ہوتا ہے اور کس طرح اس کے اندر چینجز آتی ہیں. لیٹس سپوز وی ہیو فورکاسٹ ریکوائرمنٹ آف 20 یونٹس in each period. Let's again also suppose that یہ جو requirement ہے, ڈیمانڈ ہے, یہ ویری کر رہی ہے between minimum of 16 units and maximum of 24 units, and 20 is basically the average demand. So ہم نے وہ 20 units average demand ہم نے ادھر incorporate کر لی ہے اور let's suppose کہ 40 units کے ان ٹرانزٹ ہے, وہ ڈلیور ہوگا ان فرسٹ ویک. اسٹارٹنگ بگننگ انوینٹری ایٹ دا بگننگ آف ویک 1 از 6 یونٹس. ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ شپنگ کوانٹٹی ول بی 40 یونٹس. جب بھی شپ کریں گے 40 یونٹس کا کریں گے. سیفٹی اسٹاک ہم نے 6 یونٹس کا رکھا ہے کہ کم از کم اتنے ہمارے پاس ہونے چاہیے. اینڈ لیڈ ٹائم از آف 1 ویک. نا اس بیسس کے اوپر 40 + 6 is 46 -20 جو کہ ڈلیور ہوئے تو ہمارے پاس اینڈنگ انوینٹری فرسٹ پیریڈ کی 26 کی بچ گئی. اسی طرح ہم نے کیلکولیٹ کیا تو ہمارا کیا ہے کہ 6 سے نیچے اس پوری پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس میں 6 سے نیچے نہیں گیا, یعنی کہ سیفٹی اسٹاک سے نیچے انوینٹری پروجیکٹ نہیں ہو رہی. پلانڈ ریسیٹس ہمیں 2 پیریڈ میں چاہیے. 1 از ان 3rd ویک اینڈ 1 از 5th ویک. تو اس کی وجہ سے 1 ویک کا لیڈ ٹائم ہے. تو پلانڈ شپمنٹس 2nd اینڈ 4th ویک کے اندر ہو رہی ہے اس کیس میں. ناؤ لیٹ سپوز یہ تو پلان تھا. لیٹ سپوز کہ ایکچوئل ڈیمانڈ جو فرسٹ پیریڈ میں آئی وہ 18 یونٹس کی آئی, میننگ کہ 20 کی جگہ 18 آ گئی. اب دس ون پہلا جو پیریڈ ہے دس از بیسیکلی ایکشن پیریڈ, جہاں ایکشن ہو رہا ہے, باقی سارا پلان ہے, یہاں ایکشن ول ٹیک پلیس. سو دیٹ مینس کہ 20 کی جگہ 18 اگر ہوا تو ادھر ہمارے پاس اینڈنگ انوینٹری جو ویک 1 کی تھی وہ 26 تھی. اب کیا ہوگا, 2 یونٹ کم گئے تو وہ 2 یونٹ انوینٹری میں چلے گئے, تو 26 کی جگہ 28 ہو جائے گی. 18 کی وجہ سے کوئی کسی قسم کی ہمیں ایشو نہیں آئے گا. تو وہ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں کہ موو کیا 2nd ویک کے اندر. ناؤ دس از آر ایکشن پیریڈ, اس میں ایکشن ہوگا. ابھی تک یہ سب پلان ہے. وی آر جسٹ ایٹ دا بگننگ آف ویک 2 with 28 units in hand, اور اس کے بیسس پر ہم نے پلان کیا. تو 2nd ویک کے اندر اکارڈنگ ٹو پلان چل رہے ہیں. 2nd ویک کے اندر شپمنٹ ہے, and the other one is in 4th week جو ہم نے پلان کی ہوئی ہے. تو اس کے بیسس کے اوپر اگین 8 یونٹ اور 28 یونٹ کا ہمارے پاس انوینٹری رہتی ہے ان ڈفرینٹ پیریڈس. لیٹ سپوز کہ دس ٹائم دیر واز ایکچولی a demand of 24 units in period 2. اب یہاں 24 اگر آ گئے تو کیا ہوگا, یہ جو 8 بچ رہے تھے ایٹ دا اینڈ آف پیریڈ 2 وہ اب 8 نہیں ہوں گے بلکہ کتنے ہوں گے, 4 ہوں گے, کیونکہ 4 زیادہ کی ڈیمانڈ آ گئی ہے. 20 کی جگہ 24 آ گئی ہے. تو یہاں ہمارے پاس 4 یونٹ ایٹ دا اینڈ آف ویک 2 رہیں گے. دیٹ مینس کہ ایٹ دا بگننگ آف ویک 3 دیر ول بی 4 units on hand. اب یہ 4 units, let's look at
بیسیکلی 4 یونٹس ایٹ ہینڈ آ گئے. ہم نے سیفٹی اسٹاک سے نیچے نہیں رکھنا. تو اس بیسس کے اوپر کیا ہوگا, آلدو یہ تو ہم نے ان ٹرانزٹ ریسیو کیا. کیسے کیا کہ یہاں بیسیکلی ہمارے پاس یہ شپمنٹ ہوئی تھی اور 3rd ویک میں ہم نے ریسیو کرنا تھا. جب ہم 3rd ویک میں پہنچے تو ہمارے پاس یہ ان ٹرانزٹ ہو گیا کہ 3rd ویک میں ہم یہ ریسیو کر لیں گے. اس بیسس پر تو ایشو کوئی نہیں ہوا. 40 + 4 is 44 - 20 is 24. بٹ 4th پیریڈ کے اندر ایشو آ رہا تھا کہ اگر ہم آرڈر نہیں کرتے تو بیسیکلی صرف 4 یونٹ رہ جاتے ویک 4 میں. کیونکہ یہ سیفٹی اسٹاک سے کم ہو رہے تھے تو سسٹم نے اس کو آٹومیٹکلی موو کروا دیا. جو شپمنٹ ہے وہ ایڈوانس کر دی. پہلے شپمنٹ واز بیسیکلی شیڈیولڈ فار week 4. Now we have to move it to basically week 3. 4 کی جگہ ہم اب 3 میں شفٹ کر گئے. سسٹم نے اس کو موو کیا کیونکہ سیفٹی اسٹاک سے نیچے جا رہا تھا. اسی طرح 6 کی جگہ ہم موو کر گئے 5 میں. سو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موو کرنے کی وجہ سے MPS جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ یہ مٹیریل اویلیبل نہیں ہے تو MPS کے اندر چینجز لانی پڑیں گی. ناؤ اب 4th ویک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی لیٹس سے 3rd ویک کے اندر 16 کی ریکوائرمنٹ آئی. اب 16 کی ریکوائرمنٹ آئی تو سب چیزیں چینج ہو گئیں, کیونکہ 24 کی جگہ اب یہاں کتنا ہو جائے گا, 4 یونٹ کم گئے تو 28 ہو جائے گا. سو بگننگ آف 4th ویک اٹ ول بی 28. دیر از نو پرابلم. آلدو ہم نے کیونکہ شفٹ کر دیا تھا اور یہ ہم نے ریسیو کرنا ہے تو وہ ریسیو کیا, اور اس بیسس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سیفٹی اسٹاک سے نیچے نہیں جا رہا. تو ہمیں کیا ہم کر رہے ہیں, ہم نے اس کو واپس 5th ویک سے واپس 6th ویک کے اندر پھر شفٹ کر دیا سسٹم نے کہ جی سیفٹی اسٹاک کو پرابلم نہیں ہے تو اس کو پش بیک کر دیا, ورنہ یہ تھا کہ انوینٹری بڑھ جانی تھی. تو یو کین سی کہ کس طرح بار بار جو وہ ہے ڈسٹریبیوشن ریکوائرمنٹ پلاننگ کے ریکارڈ کے اندر پلانڈ شپمنٹ جو ہے وہ شفٹ کر رہی ہے. پہلے ہم 5th ویک کے اندر لے کر گئے 6 ویک سے, جب پھر سے وہ آرڈر ڈیمانڈ جو ہے وہ 16 یونٹس کی آئی, کم آئی, تو ہم اس کو پھر شفٹ کر گئے ٹو 6th ویک. اینڈ اسی طرح 4th سے ہم 3rd پہ لے گئے تھے. اگر ہم اس کو نہ کرتے چینج تو شاید ایشو نہ آتا, لیکن یہ کیونکہ سسٹم اس کو اپڈیٹ کر رہا ہے, سسٹم ریکارڈ ریگولرلی اپڈیٹ ہو رہے ہیں, تو یہ اپڈیٹ ہوں گے اور اس کی وجہ سے MPS کے لیے سیریس ایشو کریٹ ہو سکتے ہیں, ماسٹر شیڈیولر کے لیے ایشو کریٹ ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے.